بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈیم والے بابا جی جو بڑے عرصے سے غائب تھے دوبارہ ان ہو گئے ہیں گیم میں۔ آج وہ نظر آئے ہیں اور انہوں نے ملاقات کی ہے اپنے ہی بنائے ہوئے ایک بت سے۔ تو اس کا تو ہم ذکر کریں گے ہی، لیکن خان صاحب نے جو لاہور میں خطاب فرماتے ہوئے بتا دیا ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو لے کر اسلام آباد جائیں گے اور اپنی کامیابی کے لیے وہ دعاؤں پر آ گئے ہیں۔ اچھا، ویسے بھی بڑے مشہور ہیں اپنی چیزوں کے لیے، کچھ روحانیت کے استعمال کے حوالے سے، اور اب بھی انہوں نے ایک دعا کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ دعا کون کرائے گا؟ وہ بھی بڑی معروف شخصیت ہے، اور وہ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ پیغام رسانی کا کام جو ہے وہ کون کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کس مینٹل سٹیٹ میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم اس سے تو بات کریں گے ہی، لیکن حکومتوں کا جو انداز ہوتا ہے کہ جب کام نکل جاتا ہے تو پھر پہچانتے نہیں۔ تو یہ فراگوگی کے ساتھ کون ایسا کر رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ جو خبر ہے پاسپورٹ کے حوالے سے کہ مریم کا پاسپورٹ اور اسحاق ڈار کا پاسپورٹ، اس کا بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہے ان چیزوں پر۔ اور سعودی عرب کا دورہ ہے وزیر اعظم کا، اور حمزہ شہباز کا حلف ہے، اس کے لیے وہی طریقہ کار اپنایا جائے گا جو قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پر کارروائی کے لیے کرنا پڑا تھا عدالتوں کو۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیم والے بابا جی کی، جنہوں نے ڈیم تو نہیں بنایا، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ڈیم پھول بنا کر بہت سے پیسے جمع کرتے رہے ہیں، اور وہ پیسے بھی آج تک مشکوک ہیں۔ لیکن اب چونکہ حکومت بدل گئی ہے اور جو نئی حکومت آئی ہے اس کے پاس پورا موقع ہے کہ وہ اس کی تحقیقات کر کے اس کو بڑا شفاف طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ کتنے پیسے آئے اور وہ کہاں گئے اور کہاں استعمال ہوئے یا کہاں موجود ہیں۔ تو وہ بڑے مشہور آدمی تھے ثاقب نثار صاحب، چیف جسٹس رہے ہیں پاکستان کے، بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کمال یہ کیا تھا کہ وہ ایک اپنے لیے اپنی طرف سے وہ ایک خوف کی علامت تھے لوگوں کے لیے۔ وہ چھاپے مارنے چلے جاتے تھے، ہاسپٹلس کے دورہ کر رہے ہوتے تھے، اور انہوں نے وہ شہد کی بوتلیں پکڑی تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے پیسے کیسز میں ڈیم فنڈ کے لیے فائن کروا دیتے تھے کہ آپ ڈیم فنڈ میں پیسے دیں، تو پھر وہ غائب رہے۔ کبھی ان کی تصویریں بیرون ملک سے آتی تھی، کبھی یہاں پر لوگوں کے ساتھ وہ خوش گپیوں میں مصروف نظر آتے تھے، اور آج وہ اپنے ہی بنائے ہوئے صادق اور امین عمران خان صاحب کے گھر پہنچ گئے لاہور میں، اور ان سے مشورے کیے ہوں گے۔ ظاہر ہے سازش تو نہیں کی ہوگی، اب شاید دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے، دونوں کے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر جا کے انہوں نے مشورے اور قانونی حوالے سے کیے ہوں گے۔ قانونی حوالے سے عمران خان صاحب کے پاس بڑی ٹیم تو موجود ہے، لیکن انہیں ثاقب نثار صاحب کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے، یہ تھوڑا سا معاملہ ٹیڑھا لگتا ہے۔ ثاقب نثار صاحب کے چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، تو ظاہر ہے بڑے بڑے جو آفیسز ہیں، جو بڑے بڑے گھر ہیں، وہاں پر ان کے تعلقات رہے تھے اور رہے ہوں گے، تو ممکن ہے وہ عمران خان صاحب کو کچھ سمجھانے آئے ہوں کہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے وہ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، الیکشن کمیشن پر تنقید فرما رہے ہیں، اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ فوج پر جس طرح سے تنقید کرنے والوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، مطلب وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اس میں ان کے پاس ایکسکیوز تو بڑا سمپل سا ہے کہ یہ تو لوگ کر رہے ہیں، تو ایک تو لوگ جو کر رہے ہیں وہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ ٹویٹر بک گیا ہے نا، تو جو نئی انتظامیہ آئی ہے انہوں نے تو جو فیک اکاؤنٹس ہیں انہیں اڑا دینا ایک مرتبہ، تو جب وہ اڑائیں گے، ایک تو جو ملینز میں ان کے جو فالوورز ہیں وہ نمبر بھی ممکنہ طور پر گر جائیں گے، اور یہ جو اس طرح سے ٹرینڈ چلتے تھے جتنے ہیوی قسم کے، یہ بھی شاید کچھ تمیز میں آ جائیں، کیونکہ ان کے بارے میں بہت سی خبریں ہیں کہ جعلی اکاؤنٹس کے وہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں جن کے ذریعے وہ ایسے اکاؤنٹس چلا رہے ہوتے ہیں۔ اور لیکن عمران خان صاحب کے تو کیسز بھی موجود ہیں نا، ابھی نہیں ہے، آنے والے وقت میں تو ان کے بہت سارے کیسز بن جائیں گے۔ ان کے جو کرتوت ہیں، جو انہوں نے جو صادق اور امین تو ڈکلیئر ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو لوٹ مار ہوئی ہے اس ملک میں، جو بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، جو بدعنوانی ہوئی ہے، جو کرپشن ہوئی ہے، اس سارے کے کیسز تو بننے ہیں۔ ظاہر ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن وہ سارے بن جائیں گے تو انہیں قانونی خدمات کی بہت ضرورت پڑنی ہے۔
تو ممکن ہے ثاقب نثار صاحب بھی اس میں مشورہ دیں. فی الحال جو ان کے کیسز چل رہے ہیں وہ ایک تو انہوں نے 63A کی تشریح مانگی ہوئی ہے عدالت سے، چونکہ وہ اپنے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرانا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگوں کو جو ان کے خیال میں منحرف ہو گئے ہیں. اگرچہ قومی اسمبلی میں ابھی تک کسی نے ووٹ نہیں دیا، لیکن بہرحال ان کا اپنا سوچ ہوتی ہے، وہ مائنڈ گیم کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کون سے مائنڈ کے ساتھ، مائنڈ ان کا پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک تو اس کی تشریح مانگی ہوئی عدالت سے، دوسرا ان کا کیس چل رہا ہے فارن فنڈنگ کا جو کہ الیکشن کمیشن میں ہے. تو اور تیسرا ایک کیس ان کا پینڈنگ بھی پڑا ہوا ہے. وہ افتخار چودھری صاحب نے درخواست دی ہوئی تھی یا کیس کیا ہوا تھا، اور وہ پینڈنگ ہے، اور وہ خوفناک کیس ہے تھوڑا سا. ویسے ان کی جو صادق اور امین ہونا اور جو مذہبی ایک لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے، اس کے حوالے سے امریکہ میں تو فیصلہ آ گیا تھا، یہاں پر بھی آ ہی جائے گا کسی دن، جب وہ چلے گا کیس تو آ جائے گا. کہ پرسنل لائف میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ لوگوں کے ساتھ جس طرح سے پرسنل ہو کر ان کے نام لے کر اور ان پہ الزامات لگاتے ہیں، تو ممکن ہے اس کیس کی بھی باری آ جائے. بہرحال آج انہوں نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب فرمایا. تقریب کے میزبان جو ہیں ان کے عثمان بزدار صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب، جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب وہ تھے. ویسے کمال کی ان کی قسمت ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ان کا موکلوں کا اثر ہے، لیکن موکلوں کا اثر تو عمران خان صاحب پر بھی نہیں ہوا کہ ان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی ہے، لیکن بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ ابھی بھی چل رہی ہے، جیسے بھی چل رہی ہے. وہ زبردستی چلا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے چلا رہے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی چلا رہے ہیں. بہرحال خان صاحب نے آج وہاں خطاب فرمایا، اور انہوں نے 2-3 جو امپورٹنٹ چیزیں کہی ہیں وہ یہ ہے کہ 20 لاکھ لوگ انہوں نے جمع کرنے اسلام آباد میں جب وہ کال دیں گے عید کے بعد کی. تو 20 لاکھ لوگ ایک تو کیسے آئیں گے؟ نہیں پہنچیں گے خان صاحب، 20 لاکھ لوگ نہیں آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ یہ دھرنوں کے ذریعے حکومت گرانے کا جو آپ کا شوق ہے وہ آپ نے 2014 میں پورا کر کے دیکھ لیا ہے، اور اس وقت وہ تمام قوتیں جو میٹر کرتی ہیں وہ آپ کے ساتھ تھیں. لیکن صرف پارلیمنٹ والے لوگ، پارلیمنٹ میں موجود سیاسی جماعتیں، چونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا، وہ اکٹھی ہوئیں، آ کر پارلیمنٹ میں بیٹھیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی، تو آپ حکومت نہیں گرا سکے تھے. ان تمام اپنی سپورٹ کے ساتھ وہ میڈیا پر 24 گھنٹے چلنے کے باوجود، اب تو آپ روتے ہیں نا کہ مجھے وہ نہیں مل رہی، کوریج نہیں مل رہی، صرف مجھے ARY دے رہا ہے. او حضور، وہ ARY اس لیے دے رہا ہے کہ آپ نے انہیں اربوں روپے کا فائدہ پہنچایا ہے غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ. تو وہ بھی کیس نکلنا ہے، وہ بھی پکڑے جائیں گے آپ. تو وہ اربوں روپے کا جنہیں فائدہ پہنچایا ہے، اگر وہ 4 دن آپ کی حمایت کر لیں تو ٹھیک ہے، آپ اس کو انجوائے کر لیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی حمایت ہے، اصل میں تو وہ پے بیک کر رہے ہیں آپ کو، جو آپ نے انہیں دیا ہے، جو پیسہ دیا ہے اس کے لیے وہ آپ کو پے بیک کر رہے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا وہاں پہ میں 20 لاکھ لوگ لے کر آؤں گا، اور اس کے لیے وہ دعا کرا رہے ہیں. کل جو ہے وہ اپنے دھرنے کی کامیابی اور اپنے کاز، جس کو وہ کاز کہتے ہیں، اس کی کامیابی کے لیے اور پاکستان کو آزاد کرانے کے لیے، کیونکہ اب ان کے خیال میں پاکستان آزاد چلا آ رہا تھا، اور جو ہی وہ سیٹ سے اترے ہیں تو پاکستان غلام ہو گیا ان کے خیال میں. تو اب اس کو آزاد کرانا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے اب وہ دعا کرا رہے ہیں. اور دعا کرا رہے ہیں ہماری معروف شخصیت جو ہے، مذہبی شخصیت، مولانا طارق جمیل صاحب. طارق جمیل صاحب دعاؤں کے حوالے سے بھی بہت مشہور ہیں. ویسے تو وہ ایک معروف مذہبی شخصیت بھی ہیں، اور دعاؤں کے حوالے سے وہ اس طرح سے بھی بہت مشہور ہیں کہ وہ حکمرانوں کے لیے بھی بہت دعائیں کراتے ہیں. خان صاحب کے لیے بھی کراتے رہے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے اس کے لیے بھی کرا دیتے ہیں. ویسے تو ٹیلی ویژن پروگرامز میں اور مختلف جگہوں پہ جب لائیو لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بڑی رقت انگیز دعائیں کراتے ہیں، اور لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ان کی کافی ساری دعائیں قبول بھی ہو جاتی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ جو خان صاحب ان کے ذریعے دعا کرا کے پاکستان کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس مرتبہ ان کی دعائیں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں. تو ان کی دعاؤں سے ویسے تو ماشاءاللہ خود تو وہ بہت ایک زبردست قسم کا ان کا لائف سٹائل ہے. ان کی گاڑیاں ہم دیکھیں، ان کا ویسے انداز زندگی دیکھیں، رہن سہن دیکھیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا برانڈ بھی بنا لیا ہے کپڑوں کا، MTJ. اور اگرچہ اس کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ اس سے جو آمدنی ہوگی وہ عوام کی فلاح و بہبود، ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کریں گے. تو یقیناً یہ ایک بڑا نیک کاز ہے. اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کامیاب کرے. ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ہمارے لیے تو ہم سب کے لیے تو وہ دعائیں کرتے ہی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی وہ دعائیں بھی قبول فرمائے. اور ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے کیا ہے آج، وہ یہ کہ فرا گوگی کو تو وہ پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دن پہلے جب عمران خان صاحب سے سوال ہوا
فرح بی بی کے بارے میں، تو انہوں نے اس کا جواب دینے سے انکار کر دیا، وہ اس کو ٹال گئے، انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ اور آج جب ان سے فواد چودھری صاحب سے سوال ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ کون فرح گوگی، ہم تو اسے جانتے ہی نہیں، مجھے تو نہیں پتا اس کے بارے میں۔ تو حضور فرح گوگی کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کون تھیں اور کس کے ساتھ تعلق تھا۔ وہ خاتون اول کے ساتھ تعلق تھا، وزیر اعظم صاحب کے گھر کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور وہ جو زمینیں ٹرانسفر ہوئی ہم نے کل بھی بتایا ہے اربوں روپے کی، اور وہ یونیورسٹی کے اس میں تھیں، ٹرسٹیز میں تھیں، بلکہ کچھ لوگوں کو نکال کے ان کو شامل کیا گیا۔ وزیر اعظم صاحب انہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور خاتون اول کی تو وہ بڑی تھیں، کلوز فرینڈ تھیں، تو آپ نہیں جانتے، اتنے معصوم آپ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اور جو پاسپورٹس کا کیس ہے ہمارے اس میں ملک میں، مریم نواز صاحبہ کا پاسپورٹ تھا جو کہ عدالت میں انہوں نے درخواست دی تھی کہ ان کا پاسپورٹ واپس کیا جائے۔ آج پاسپورٹ تو واپس نہیں ہوا، انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لیا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ بار بار ان کا جو بینچ ہے وہ ٹوٹ رہا تھا اور اس پہ کارروائی نہیں ہو سکی، اور انہوں نے آج تنگ آ کے، کیونکہ اب انہیں نظر آ رہا تھا کہ وہ جو وفد عمرے پر جا رہا ہے وہ ان کے ساتھ نہیں جا سکتی، تو انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی، کیونکہ اب اس کورٹ کے بعد اگلا سٹیپ نیب سے تھا، اس میں بھی کارروائی ہونی تھی اس پاسپورٹ کی واپسی کے لیے، تو انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لیا۔ وہ عمرے پر نہیں جا رہی، لیکن پاکستان میں وہ بھرپور سیاسی سرگرمیوں میں انوالو ہیں، اس میں شامل ہیں، اور انہوں نے کل جو ایک جلسہ کیا رات کو شیخ روہیل اصغر کے حلقے میں، لاہور کے ایک حلقے میں، وہ ایک اچھا بڑا جلسہ تھا، اور آج بھی انہوں نے بڑی کلاس کی ہے اپنے ٹویٹ میں عمران خان صاحب کی اور ثاقب نثار صاحب کی، وہی جو صادق اور امین ڈکلیئر کرنے والا کیس تھا اس میں کر کے، تو لیکن انہیں پاسپورٹ نہیں ملا، وہ معاملہ بھی فی الحال ختم ہو گیا، اب ان کا باہر جانے کا چانس ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، اسحاق ڈار صاحب کو پاسپورٹ ایشو ہو گیا ہے، اور امید یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جلدی واپس آ جائیں گے۔ ظاہر انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ایک مرتبہ انہیں سرنڈر کرنا پڑے گا، وہ جیل میں جائیں گے، پھر اس پہ کارروائی ہوگی جیسے بھی آگے چلے گی، اور انہوں نے سینٹ کا حلف بھی اٹھانا ہے، سینٹ کی رکنیت کا، وہ ابھی تک ان کا ڈیو ہے۔ اور حلف اٹھانے سے یاد آیا کہ حمزہ شہباز نے بھی تو حلف اٹھانا تھا، لیکن پی ٹی آئی بھی نا کمال جماعت ہے، انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے جتنا تنگ کرنا ہے، سسٹم کو جتنا خراب کرنا ہے، جتنی رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں ہم نے ڈالنی ہے۔ تو دوسری طرف بھی وہی حال ہے، عدالت نے پھر ویسا ہی ایک فیصلہ سنا دیا آج کہ کل رات 12 بجے تک وہ حلف ہو جانا چاہیے۔ اب اسے کیا یاد آتا ہے؟ اسے یاد آتا ہے جو 9 اپریل کو ہوا تھا کہ عدالت کا حکم تھا کہ رات کو 12 بجے تک عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہو جانی چاہیے، تو عمران خان صاحب نے تو اس کو بڑا لٹکانے کی کوشش کی، لیکن کتنا لٹکا سکتے تھے۔ پھر جب پریزن وین آ گئی، باہر آ کے کھڑی ہو گئی، اور ادھر عدالتیں کھل گئی، جس کے لیے وہ آج بھی روتے ہیں، بار بار رو رو کے بتاتے ہیں کہ رات کو عدالتیں کھل گئی تھیں۔ او بھائی، آپ پہلے مان لیں، آپ اگر عدالت کی بات مان لیں، اگر آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں تو عدالتوں کو کیا ضرورت ہے کھلنے کی؟ تو مجھے تو لگتا ہے کہ کل بھی کچھ پریزن وینز آئیں گی، اور پریزن وینز شاید نہ آئیں کیونکہ وہ ایک آئینی عہدہ ہے اور کچھ اس میں ہوتا ہے، استثناء حاصل ہے کچھ چیزوں کے لیے، لیکن عدالت نے چونکہ فیصلہ دے دیا ہے تو کل رات 12 بجے تک اب یہ کام ہونا ہے۔ اور لیکن بلاول نے تو حلف آج لے لیا ہے، وہ پاکستان کے 37ویں وزیر خارجہ بن گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی شمولیت کی یہ بھرپور ایک انداز نظر آیا ہے حکومت میں، حکومت کے ساتھ چلنے کا، اور وہ پاکستان کے کم عمر ترین وزیر خارجہ ہوں گے، بلکہ بن گئے ہیں اب تو۔ وہ کل وزیر اعظم صاحب کے ساتھ سعودی عرب بھی جائیں گے، ان کی ایک لیگیسی ہے، ان کے نانا اپنی مدر کے حوالے سے، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پرفارمنس دیتے ہیں خارجہ محاذ پہ۔ اگرچہ پاکستان جیسے ملک میں خارجہ جو وزارت ہے، وزارت خارجہ، اس کے بارے میں ڈاؤٹس ہی رہتے ہیں کہ وہ وزیر کے پاس اور وزیر اعظم کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو اس میں کیا کارنامے سر انجام دے پاتے ہیں، اور نئی حکومت ہمارے لیے کیا خارجہ پالیسی بناتی ہے۔ اگرچہ عوام کو تو داخلہ پالیسیوں سے غرض ہے کہ ملک میں امن و امان ہو، ملک میں لوگوں کو روزگار ملے، ملک میں انفلیشن کم ہو، ملک میں مہنگائی کم ہو، یہ حالات بہتر ہو جائیں تو اچھا ہے۔ وزیر اعظم صاحب سعودی عرب جا رہے ہیں، اس میں ایک پرپز تو عمرہ بھی ہے، لیکن وہ ظاہر ہے وہاں کے جو حکمران ہیں ان سے بھی ملیں گے، اور بات تو وہ کہتے ہیں نا، ہے تو سچ مگر رسوائی کی بات ہے
کہ ہمیں ایسی جگہوں سے امید ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے گا، لیکن مجبوری ہے، ہمارا اس کے بغیر کام نہیں چلنا۔ تو لیٹس سی، امید رکھیں کہ ان کا یہ دورہ کامیاب ہوتا ہے، اور کامیاب کیسے ہوگا؟ ویسے ہی ہوگا جو کہ بظاہر تو بہت برا لگتا ہے کہ ہمیں وہاں سے کچھ مل جائے، وہاں سے کچھ ملے گا تو عوام کو کچھ ریلیف ملے گا، ہم سب کو کچھ ریلیف ملے گا، اور ہم دعا گو ہیں کہ وزیر اعظم صاحب وہاں جو دعائیں مانگیں ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، اللہ ان کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ شکریہ۔